السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی وہ سورہ انفال کی آیات 20 سے 21 تک تھیں اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، ورنہ وہ کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا یا پھر کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر اسلام کی حالت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات بنائی، انسان کو بھیجا، اس کے لیے تمام نعمتیں دنیا میں پہلے سے عطا فرمائیں۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو بھی احسان نہیں فرمایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین ہم تک پہنچانے کو احسان فرمایا ہے، اور یہ نعمت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے۔ اب جو بھی کامیاب ہونا چاہے وہ سیرت کا مطالعہ ضرور کرے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اسی کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو شور ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو جس طریقے سے میڈیا کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ کسی صحابی کے عمل سے، نہ کسی مسلک سے، یہ ثابت ہی نہیں ہے، اس کا یعنی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی حقیقت، اہمیت و فضیلت اور کہاں سے یہ شروع ہوا اس کے بارے میں ہم تاریخی حوالوں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ احادیث میں ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ جن مہینوں کی فضیلت ملتی ہے وہ محرم، رجب، رمضان، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، اور سفر کے مہینے کی خرافات اور اس کو جو منحوس سمجھنے کے بارے میں احادیث ہمیں ملتی ہیں، ربیع الاول کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ جھوٹی حدیث بنا کر کے جو لوگ ربیع الاول کی ایک مہینے یا اس سے پہلے کسی کو مبارکباد دے دیں گے تو ان پر جنت واجب ہو جائے گی اور اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ کسی بھی محدث نے کوئی باب نہیں باندھا کسی بھی حدیث کی کتاب میں میلاد النبی کے نام سے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے میں نے مبارکباد دی ہے، اس لیے تم گواہ رہنا کہ بس اب میری جنت جو ہے وہ پکی ہو جائے گی اور میری مغفرت بھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کو یہ فارمولہ معلوم ہی نہیں تھا،
انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، جانیں دیں، قربانیاں کیں، ہجرتیں کیں، اپنا مال، گھر بار، بیوی بچے سب چھوڑے، اور کتنے کتنے جہاد کیے. کیوں؟ وہ بھی یہی سب کچھ کر لیتے تو ان کی جنت پکی ہو جاتی. یہ سب جھوٹی اور بالکل من گھڑت باتیں ہیں اور خرافات ہیں، اس سے حقیقت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ سب جو ہے دیکھتے ہیں شروع کہاں سے ہوا. یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری پیدائش پر خوشیاں منانا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ہی سلف و صالحین نے، نہ کسی اماموں کے دور میں منائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سسر تھے آپ کے، اور 2 داماد خلیفہ بنے. 2 سال حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، پھر 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے خلیفہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال خلیفہ رہے تھے، پھر 110 ہجری تک صحابی زندہ رہے، پھر اماموں کا دور 470 ہجری تک رہا. اس میں کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منائی گئی، ایک بھی کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا اس کے حوالے سے. اس کے بعد میں فاطمی خلیفاؤں کے دور میں مصر میں 625 ہجری میں سب سے پہلے اس طرح سے اس کو شروع کیا گیا کہ سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی جشن عید میلاد کو رواج دیا گیا. اس کے بعد سے یہ بدعت اور خرافات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی کہ آج اس نے ایک میلے ٹھیلے، ناچ گانے، بھنگڑا، شراب نوشی، بے حیائی اور برائی اور فحاشی کی شکل اختیار کر لی ہے. بدعت دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. بدی سے نکلا ہے نئی چیز، یعنی دین میں ثواب کی نیت سے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، پیدا کرنا جو دین میں پہلے سے موجود نہیں تھی، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے موجد ہیں، بغیر ماڈل، بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، یعنی بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. پھر قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. قل ما کنت بدعا من الرسول، سورہ احقاف آیت نمبر 9. مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں. میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک نبی کے دنیا میں بھیجا. اب جو ہے کچھ اعتراضات کرنے والے کہتے ہیں کہ گاڑی، پلین وغیرہ، ٹرین، لاؤڈ اسپیکر، یہ سب اور اسی طرح کی اور ایجادات دنیا میں ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی تو وہ بھی سب بدعت ہیں. نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، اور یہ بھی انسان کے دل میں الہامی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ڈالا جاتا ہے اور پھر انسان دنیا میں وہ چیزیں ایجاد کر لیتا ہے. مگر دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے سے دین میں موجود نہ تھی وہ بدعت ہے. یعنی ہر وہ عمل جو ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے کیا جائے اور اس کی شریعت میں کوئی بنیاد یا دلیل نہ ملتی ہو تو ہر ایسا عمل بدعت ہے. تو دنیا کی چیزوں میں نہیں، صرف شریعت میں بدعت شریعت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ بدعتی ان سارے غلط کاموں کو ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے جو دین میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں. تو پھر اس وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ توبہ غلطی پر ہوتی ہے، صحیح بات پر کوئی بھی توبہ نہیں کرتا. سفیان ثوری کہتے تھے کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ بدعت محبوب ہے، کیونکہ اس کا کرنے والا اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور توبہ کی کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ بدعت کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں کی جاتی ہیں یہ. اس کا مقصد ہم دیکھیں تو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنا، کم عمل ثواب زیادہ، جنت پکی. بس اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، 80 سال کے، 40 سال کے، 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بالکل پکی گارنٹی مل جاتی ہے. اتنی تو شاید عمر بھی نہ ہو. اب اتنی دفعہ یہ عمل کر کے کھلی چھٹی ہے، اب جو دل چاہے کریں. صرف
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دے کر سب جنت میں چلے جائیں گے، پھر اب کسی عمل کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ ہے شارٹ کٹ، یہ ہے ان بدعات کا مقصد۔ امام طبرانی فرماتے تھے کہ جو شخص بدعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ کر توبہ نہ کر لے۔ نسائی کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ لوگوں نے اس کی بھی دو قسمیں بنا لی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر یعنی کلو کہہ کر ہر بدعت کی جڑ کاٹ دی، نہ کوئی حسنہ ہے اور نہ کوئی سیئہ ہے، سب گمراہی ہیں اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے، یہ صاف بتا دیا گیا ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ عید کی نماز سے پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے اور عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ بولا کر لیا تو کیا ہوا، نیکی کا کام ہی تو ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، ثواب ہی تو مجھے ملے گا۔ تو پھر انہوں نے اس کے جواب میں سورہ نور کی آیت نمبر 63 کا آخری حصہ اس کو پڑھ کر سنایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ سن کر وہ آدمی پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنی بدعات اور خرافات کر کے مصیبتوں، فتنوں اور دردناک عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے ہی محبت ثابت ہوتی ہے؟ ورنہ کوئی محبت ثابت نہیں ہوگی، ان ڈھونگ ڈراموں کے ذریعے سے ہی۔ ویسے ہم محبت کا یقین کسی کو نہیں دلا سکتے۔ تو ہم دیکھیں کہ خوشی سب مسلمانوں کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں ہدایت اور جنت کا راستہ بتا گئے۔ یہ تو کافروں اور منافقوں کو ہی نہیں ہو سکتی ہے، مسلمان کو تو بہت خوشی ہے اس بات پہ، مگر ہمارے تمام غم اور خوشیاں شریعت کے تابع ہیں۔ شریعت جس کام کو کہتی ہے وہ کریں گے، اور جو نہیں کہتی وہ نہیں کرنا۔ صحیح اعداد و شمار اگر ہم دیکھیں اور روایات سے جو علماء کرام نے صحیح تاریخ سے ثابت کیا ہے، وہ 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر آپ کی پیدائش کا دن بتایا گیا ہے، اور 12 ربیع الاول تو آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے؟ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام، وہ فرماتے تھے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا، اور وہ انتہائی غم اور اندھیرے کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط شخصیت والے بھی متزلزل ہو گئے تھے۔ یہ ان کی شدید محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت اور اطاعت کی مثالوں کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ پریشان اور رنجیدہ سے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اداس اور رنجیدہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم جب چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، کل کیا ہوگا؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، تو پھر وہاں ہم کیسے آپ کو دیکھ سکیں گے؟ تو پھر اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔
اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک عرابی بدو جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان سے پوچھا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. وہ ذرا سا شرمائے اور بولے تیاری تو کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کے بعد یہ دن انتہائی خوشی کا دن تھا، کیونکہ وہ لوگ سچی اطاعت اور پیروی اور سچی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور جو محبت کا اظہار ہے، جو چراغاں، کھانے، جھنڈے، جلوس، جلسے، ناچ گانے، لائٹیں، گاڑیوں پر مکہ اور مدینہ کے ماڈل بنا کر لگائے جا رہے ہیں، ڈی جے، بھنگڑے، شراب، کیک کاٹے جا رہے ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں محبت میں داخل ہیں؟ بدعات اور خرافات چھوٹی چیزوں سے شروع کی جاتی ہیں، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ شیطان اس راستے کی طرف لاتا ہے. ایک دم سے کوئی غلط کام کرنے شروع نہیں کر دیتا. ابتدا جو ہے نعتوں سے ہوئی اور پہلے شروع میں یہ دن 12 وفات کہلاتا تھا، پھر لائٹیں لگائی گئیں، چراغاں کیے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ تک اور کیک کاٹنے تک پہنچا، اور اب ناچ گانے اور بھنگڑوں تک پہنچ گیا. یہ شیطان کے قدم ہیں، وہ ایک دفعہ میں غلط کام نہیں کرواتا بلکہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کی طرف لاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. بدعات سے سنتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بدعات سنتوں کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں. اب آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سنتیں کیا ہوتی ہیں. ان کو دیکھا جائے تو 3 طرح کی ہیں: قولی، فعلی اور تقریری. نمبر 1، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ فعلی سنت کہلاتا ہے. جو کام کرنے کا حکم دیا وہ قولی سنت کہلاتا ہے. اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اپنی زندگی میں کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر آپ خاموش رہے، یعنی ان کو منع نہیں کیا، وہ تقریری سنت کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، عمل، سیرت، طریقہ سب سنت کہلاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال پر گئے، قبر کھودی جا رہی تھی، تدفین میں کچھ وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے اور ایک سوکھی لکڑی ہاتھ میں لی اور لکیریں بنانے لگے. صحابہ کرام غور سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر بنائی اور دائیں بائیں کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں اور کہا کہ یہ بیچ والی سیدھی لکیر میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، تم اس پر چلنا، یہ صراط مستقیم ہے، جنت کا راستہ ہے. اور جو دائیں بائیں لکیریں ہیں ان پر شیطان بیٹھے ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. صحابہ کرام نے جب تفصیل پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کر کے اس ڈائیگرام کی وضاحت فرمائی. یعنی اس زمانے میں آپ نے ڈائیگرام بنا کر دکھایا صحابہ کرام کو، بیچ کی لکیر میرا طریقہ ہے تو تم اس کی پیروی کرنا، اور اس کے اطراف والی لکیریں شیطان ان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر نہ چلنا ورنہ راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں بتائی ہیں، تیسری نہیں بتائی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، جو احکام دے گئے وہی کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا ہے یا قبول کر لیا ہے. تو اسی دن اسلام مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا. اب قیامت تک کوئی کمی بیشی اس میں ممکن نہیں ہے. اور اس کے چند دنوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور یہ بات حجۃ الوداع کے موقع کی ہے
اور اس وقت 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال بھی کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو مجمع نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر فرمایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اسی وقت یہ آیت جو ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی تھی، وہ آیت نازل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، زیادہ یعنی اکثریت ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کم کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ اور کچھ لوگ جو آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں، آپ کا درجہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں اور نعتوں میں شرک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ میلاد میں جب پیدائش کا واقعہ پڑھا جاتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئی ہے۔ یہ مشرکانہ عقائد ہیں، کسی کی روح ایک دفعہ جانے کے بعد واپس نہیں آتی، اور یہ تو صحابہ کرام کے اوپر تہمت اور الزام بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہونے کے بعد میں بھی دفن کر دیا۔ اور پھر یہ بھی ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کا کھڑا ہونا اور اٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے جب آپ محفل میں داخل ہوتے تھے، تو پھر یہ کس طریقے سے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر کے غلط باتیں کرتے ہیں لوگ۔ ترمذی کی ایک روایت ملتی ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بہت ہی جامع اور فصیح اور بلیغ۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب نہ کریں گے، کیونکہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ نازل ہو چکی تھی۔ سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، یعنی آپ کی جو سپورٹ کام کیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، یا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہی خطبہ ہو، تو آپ ہمیں آنے والے حالات کے مطابق کچھ اور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں دیا، ایک طرح سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منانا زیادہ اہم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا زیادہ اہم ہے۔ محبت انسان کو اطاعت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ جھوٹی محبت ہے کہ ایک دن جشن منا کر پورے سال کے لیے فارغ ہو جائیں، پھر کچھ کام ہی نہیں کرنا ہے، پھر اپنی منمانی اور مرضی کرتے رہیں، نمازوں تک کا ہوش نہ رہے۔ کیا کبھی یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کن کاموں میں لگائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا؟ کیا کرنے آئے تھے آپ؟ ساری رات سجدے میں کیا دعائیں کیا کرتے تھے؟ آپ امت کے لیے روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے لگا دیا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو ہم دیکھیں تو پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سیرت کا اور سنت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں، آپ کا زیادہ سے زیادہ اتباع کریں۔ آپ کا مشن یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، لوگ فلاح کے راستے کی طرف آئیں، کل کے برے انجام اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ ہم بھی اپنے اندر اسی جذبے کو پیدا کریں اور اس مشن کے لیے تیار ہو جائیں کہ صحیح دین خود بھی سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی صحیح بات کو پہنچانے والے بن جائیں۔ جن کے رشتہ دار یہ سب کچھ کرتے ہوں، خاص طور سے ان کو منع کریں اور سمجھائیں، اور اس میں اپنا وقت، مال، جان، آرام، نیند، پسند و ناپسند، گھر بار، اپنی اولاد، اپنے تمام قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، رشتے، ناطے، تعلقات سب لگا دیں، تبھی کچھ محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ورنہ نعتیں پڑھنا، نعتیں کہنا خوب، مگر کیا یہ زبانی دعوے ہیں یا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی اور جنت میں جانے کے لیے شرط ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے دراصل میری بات مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا اور وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. درود و سلام ایک ہی سال میں ایک دفعہ ہی کیوں، ہر جمعے کو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں. اس دن پڑھیں کثرت کے ساتھ. وہ کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کام نہیں کرنا جو نہیں بتایا گیا ہے. پیر کو روزہ رکھیں، ہفتہ منائیں، برسی ہی منانے کے اوپر کیوں اتنا زور ہے. ابو ہادی السبعی کا ایک واقعہ جو کہ کافی دلچسپ بھی ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک علمی کانفرنس کے سلسلے میں انڈونیشیا گئے. وہاں پر مختلف 8 ممالک سے نمائندے آئے ہوئے تھے اور ایک ریفریشمنٹ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ. اور یہ کہتے ہیں کہ میں سعودی لباس میں تھا، میں نے گفتگو شروع کی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے میری بات کاٹتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں یعنی کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں سعودی سے ہوں. تو انہوں نے عجیب سی بات کہی کہ آپ لوگ تو سعودی میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بہتان تھا جو مجھ پر بہت زیادہ گراں گزرا. میں نے کہا کہ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے محبوب ہیں، کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیے. انہوں نے کہا کیونکہ آپ لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ پورا عالم اسلام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے سوائے آپ لوگوں کے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھی آپ لوگ عام دنوں کی طرح ہی گزارتے ہیں، گویا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بحث کرنا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا شروع کیجئے. میں نے شروع کیا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عید میلاد النبی منانے سے اگر کسی چیز نے روکا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا میری بات سنیں، جو میلاد آپ لوگ مناتے ہیں کیا وہ اللہ کی اطاعت ہے یا گناہ کا کام ہے؟ گناہ تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا. کہنے لگا اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اطاعت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور اس سے اجر ملتا ہے. کہنے لگا بالکل یہی میرا مقصد ہے. میں نے کہا چلیں پھر دوسرا سوال سنیں. اس اطاعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اطاعت سے لا علم تھے؟ کیا آپ کو ایسی اطاعت کی پہچان ہے جس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھا؟ تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اطاعت سے لا علم تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا علم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل تھا. کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطاعت کا علم تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا اب تیسرا سوال سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ اطاعت پہنچائی تھی یا پھر چھپائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری میلاد مناؤ یا خاموش رہے؟ یہاں پر وہ شخص پھنس گیا. اب کہہ نہیں پا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک یہ بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی. اگر وہ کہتا کہ پہنچائی تھی تو میں دلیل مانگتا جو کہ اس کے پاس موجود نہیں تھی، اور اگر کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچائی تو وہ بڑے منکر کا ارتکاب کر بیٹھتا، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک مکمل پہنچا دیا. ہمارے دین میں نہ ایک آیت، نہ حدیث، نہ اثر سے، نہ خلفائے راشدین اور نہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے. پہلی، دوسری، تیسری صدی ایسی عید میلاد النبی کی مثال اس میں کسی میں نہیں ملتی ہے. بلکہ یہ تو آپ کی پیدائش کا دن تھا. جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں منایا تو پھر اور کوئی کیسے اس کو منا سکتا ہے؟ اگر جائز ہوتا تو آپ خود عملی طور پر منا کر امت کو دکھا کر جاتے. صحابہ کرام اس کو مناتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور صحابہ کرام کے لیے آپ سب سے زیادہ محبوب تھے. تو میں نے کہا کہ 2 ہی آپشن ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا یا چھپایا؟ تو وہ کہنے لگا اطاعت نہیں ہے، یعنی پہلے والے موقف سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو میں نے کہا پھر تو گناہ ہی ہوگا، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی ولادت پر عید منا کر گناہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے محبت کا ثبوت دیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ میں نے کہا بدعت حسنہ؟ اسلام میں تو کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ تو پھر کل آپ کہیں گے کہ یہ تو کفر حسنہ ہے، یہ تو خمر حسنہ ہے، یہ تو پاک شراب ہے، یہ نفاق حسنہ ہے یا حسن ہے، اچھی منافقت ہے۔ یہ بدعت حسنہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر بدعت گمراہی ہے، اور لفظ کل کہہ کر صیغہ عام کر دیا کہ جس میں ہر بدعت شامل ہے اور ہر گمراہی کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور حسنہ کے نام سے اسلام میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ کہنے لگا اس میں ہم ذکر خیر ہی تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا ذکر خیر کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نعت اور تعریف ہی تو بیان کرتے ہیں، اور کبھی آپ کی تشریف آوری سے مخصوص انداز میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی میں شریک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی آپ کے ملک آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ مدینہ میں موجود ہوتے تھے تو مکہ میں موجود نہیں ہوتے تھے، تو اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگا خبردار، ایسا مت کہیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کو سچا مانوں یا پھر قرآن کریم کو سچا مانوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کو خود کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی زندہ ہیں؟ مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی اور آپ کو زندہ ہی دفنا دیا۔ وہ بندہ ایک دم سے سہم گیا۔ وہ اپنے ملک کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، ان کو علم فقہ، صرف النحو، منطق، بلاغہ وغیرہ میں عبور حاصل تھا، لیکن علم عقائد میں وہ صفر تھے۔ بہرحال انہوں نے مجھے ہاتھ بڑھانے کو کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے آج سے میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ پھر اس نشست سے فارغ ہو کر انہوں نے میرا روم نمبر بھی لیا، اور ہوٹل میں جب بھی میں واپس آتا وہ دروازے پر دستک دیتے، اور آخری 3 دن ہم جگری دوستوں کی طرح رہے، کیونکہ وہ بندہ حق کو پا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام خرافات، بدعات اور غلط باتوں اور ہر خلاف سنت عمل سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور حق دیکھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی اور غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے اور صحیح کر کے قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔